بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسروں کو انفلوئنس کرنا یہ ہر انسان کی ڈیزائر ہے اور یہ ایک نیچرل انسٹنگ بھی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو یہ میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں وہ مجھ سے متاثر ہوں، اور اٹ از آف ایوری ون، یہ ہر کسی کی ہے، کیونکہ جب ہم اسے نیچرل کہتے ہیں تو نیچرل مینس کہ اٹ بیلانگس ٹو ایوری ون۔ لیکن دوسروں کو متاثر کرنے میں ہم تین بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، جو کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں، لوگ ہم سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو امپیکٹ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جو انفلوئنس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا۔ اس میں جو انفلوئنس کرنے والا ہے، یہ 3 بگ مسٹیکس ان کی طرف سے ہیں۔ فار ایگزامپل میری طرف سے ہو سکتی ہیں، آپ کی طرف سے ہو سکتی ہیں، اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ویسے ہی ریزسٹ کرتے ہیں کسی کے انفلوئنس کو، یا ان میں کوئی اور بائسز ہوتی ہیں، وہ ادر فیکٹرز ہیں۔ آئی ایم جسٹ پرٹیکولرلی کنسرن ود دا پیپل کہ جو لوگ دوسروں پہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس رویے کو کیسے چینج کر کے اپنے اس انفلوئنس فیکٹر کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا امپیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں، نمبر 1، ہم کسی کو بھی اپنا امپیکٹ، اپنا انفلوئنس کرنے کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ جی یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، اسی لیے دوسروں کو یہ سمجھا رہا ہے، یا اس کے پاس بڑا نالج ہے، یا اس کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے۔ لیکن یہ ورک نہیں کرتا۔ بہت ساری سچویشنز میں ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا سمجھدار ہونا اور ہماری تمام قسم کی جو ہم کہتے ہیں ان کو نصیحت کرنا، یہ ورک نہیں کرتا۔ اس کی بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ دا بگ ریزن از دیٹ کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ unless or until we understand the position or situation of the person جس کو ہم ایڈوائز کرنے جا رہے ہیں، تو how is it possible کہ ہماری ایڈوائس وہاں ورک کرے گی؟ let me give an example کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہیں، فار ایگزامپل کسی کا لاس ہو گیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، یہ چھوٹے موٹے لاس ہو جاتے ہیں، لیکن we don't know کہ وہ جو لاس ہوا ہے اس کے لیے امپورٹنس کیا تھی۔ تو فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ چیز جو اس کی کھوئی ہے یا جو اس کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی اس شخص کے لیے اہمیت کیا تھی۔ تو اگر ہم یہ جان جاتے ہیں تو پھر ہم پراپر وے میں اسے ایڈوائز کر سکیں گے، اور ہماری ایڈوائز کا اس کے اوپر انفلوئنس بھی ہوگا۔ ادروائز یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہوگی، آپ جتنا مرضی اسے کہتے رہیں۔ تو یہ بڑی ایک آسان سا میگزم ہے، اس کے اگر ہم عمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ فرسٹ انڈرسٹینڈ دین یو وڈ بی انڈرسٹوڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں تو پہلے آپ لوگوں کو سمجھیں۔ یہ آسان سا فارمولا ہے۔ انفلوئنس کرنے میں چونکہ ہم سراؤنڈنگز میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لائک ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح فرانسس بیکن کی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ only a god or a wild can live alone but a man cannot۔ تو صرف خدا کے لیے ہے کہ وہ مطلب خدا ایک رہ سکتا ہے، یا جنگل میں کوئی وحشی اکیلا رہ سکتا ہے، انسان کو تو انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر میری اور آپ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھی انسانوں کو ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم کریں اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ لیکن it is not possible to build or rebuild a relationship without changing the behavior or conduct۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے، اور تبدیلی لائے بغیر ہم کسی جو رشتہ ہے اس رشتے کو بنانا چاہیں، یا اگر کوئی خراب ہو گیا ہے تو اس کو ری بلڈ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے کنڈکٹ میں چینج لائیں۔ وہ ایمرسن کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ if you shout loudly I can't hear you۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو بیسیکلی آواز کی اونچا کرنے سے آپ کی بات زیادہ نہیں سنی جائے گی یا مانی جائے گی، بلکہ
اس میں سبسٹینس ہونا چاہیے، کانٹینٹ ہونا چاہیے، اس بات میں وزن ہونا چاہیے. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اپنی آواز اونچا کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو بڑا کریں. لا کی پریکٹس میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اونچا بولنے سے آپ نہیں جیتتے بلکہ آپ کے آرگیومنٹس جیتتے ہیں. اگر آپ کا کانٹینٹ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، تو آپ مدھم آواز میں بھی بات کرتے ہیں تو اٹ بیکمز فورسفل. اسی طرح اگر آپ نے کسی سے بات منوانی ہے تو آپ کی اونچی بولنے سے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گا. یا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ریلیشن شپ بنا لیں جب تک آپ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لے کے آتے. تو کنسسٹنسی اور سنسیریٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کر سکتی ہیں، ورنہ ہمیں ایمبیرسمنٹ کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے اور شرمندگی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 3، ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ when we give good examples and we have a good relationship with the people, they can understand us. For example، ہم لوگوں کو مثالوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ باتوں میں سمجھانا یا تعلق کا بہت اچھا ہونا، تو لوگ آپ کی بات آپ کی مثال سے سمجھ جاتے ہیں، یا آپ کا تعلق اتنا اچھا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھ جاتے ہیں. It never works. یہ کبھی ورک نہیں کرتا جب تک ہم پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، کیونکہ کمیونیکیشن سے ہی وہ ہوگا جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں. میں پھر ایک لنگوسٹیکلی اگر میں ایک تھوڑا سا کمپیریزن کروں، ہم کہتے ہیں میں نے کہا تو تھا، اب اگلے بندے نے سمجھا ہی نہیں. بھئی آپ نے صرف کہا تھا، کمیونیکیٹ نہیں کیا. آپ جو بات کہنا چاہتے تھے آپ نے اسے ایکسپلیسٹلی کہا نہیں ہے، آپ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کوئی بات کر دی. تو اٹ میٹرز ناٹ، جب آپ کلیئر نہیں کریں گے تو اگلا کیوں کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرے گا. اب دیکھیں بالکل اسی طرح جب تک آپ کا ریلیشن جتنا مرضی اچھا ہے، آپ جتنی مرضی اچھی اگزامپلز دے لیں، لیکن وی ہیو ٹو کنوے وٹ وی وانٹ ٹو کنوے. ہمیں وہ کنوے کرنا چاہیے ہوتا ہے جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہوتے ہیں. تو جب آپ باتوں کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں رکھتے ہیں تو پھر باتیں ڈھکے چھپے لفظوں میں ہی رہ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہم انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، جو ہم اپنی ریلیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو بعد میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نمبر 1، آپ کسی کے اوپر بھی انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسٹیک کبھی نہ کریں. فرسٹ انڈرسٹینڈ دا پرسن، دین ایڈوائز ہم اور ہر. نمبر 2، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وداؤٹ چینجنگ یور اون کنڈکٹ اور بیہیویئر یو کین بلڈ اے گڈ ریلیشن شپ اور ری بلڈ اے گڈ ریلیشن شپ. تو پہلے اپنے چینج دیکھیے گا کہ اگلے بندے کے بیہیویئر میں بھی چینج آٹومیٹیکلی آ جائے گا. نمبر 3، اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے میکسیمم ٹائمز آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ صرف اسی چیز کے اوپر ہی اکتفا کر لیں گے، اسے سفیشینٹ سمجھ لیں گے، انف سمجھ لیں گے کہ آئی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ اینڈ آئی ہیو مینی گڈ ایگزامپلس سو پیپل کین انڈرسٹینڈ می. یہ ورک نہیں کرتا موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ لوگ ممکن ہے اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ کی ان اچھی مثالوں سے متاثر ہوں یا آپ کے اس اچھے ریلیشن شپ سے متاثر ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو باتیں کنوے کرنا پڑتی ہیں، پھر وہ بات کو سمجھتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ یہ 3 ٹپس آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.